مالی کی طبیعت خراب تھی اور آج مالی کی جگہ اس کا بیٹا پودوں اور پھولوں کو پانی دینے آیا تھا۔ سارا دن پودوں کو پانی دیتا اور ساری رات CSS کی تیاری کرتا۔ وہ اپنے باپ کی غریبی مٹانا چاہتا تھا، اس لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ کئی بار اپنے باپ سے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ بابا، آپ لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتے ہیں تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، مگر جلد آپ کو ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مالک کی بیٹی، جس کا نام سجل تھا، وہ یونیورسٹی جا رہی تھی کہ لڑکے کے ہاتھ سے پانی کا پائپ پھسلا اور سجل کی قمیض بھیگ گئی۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے پیر سے جوتی اتاری اور لڑکے کو بری طرح مارنا شروع کیا۔ مجال ہے کہ لڑکے نے آگے سے اس کا ہاتھ بھی روکنے کی کوشش کی ہو۔ جب مالی کے بیٹے کو مار مار کر تھک گئی، تب ان کی تمام کتابوں کو آگ لگا دی، یہ کہتے ہوئے کہ تم غریب لوگ کب سے امیری کے خواب دیکھنے لگے؟ بڑے آفیسر بنو گے، تمہاری اوقات ہمیشہ ہمارے پیروں کے نیچے ہی رہے گی۔ بیچارہ مالی کا بیٹا وہاں سے چلا گیا۔ مالی کو جب پتہ چلا تو وہ مالک کے گھر آیا، سجل سے اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگی۔ 2016 میں سجل نے CSS کا امتحان پاس کیا اور انٹرویو دینے کے لیے جب وہ پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہاں تو مالی کا بیٹا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج کی کینٹین میں ملازم تھا۔ جب میں نے پہلی بار سجل کو دیکھا تھا، وہ مجھے پہلی نظر میں پسند آ چکی تھی اور سجل کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کے سپنے دیکھتا تھا، مگر میں اپنی اوقات سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، مگر اپنی باپ کی غریبی مٹانا چاہتا تھا۔ یہ میرے بچپن کا سپنا تھا۔ بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا خود اپنے بل بوتے پر تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ میٹرک کے بعد FA اور BA کی پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجے اور گھر میں ہی تیاری کرنا شروع کی۔ سارا دن کینٹین پر خوار ہوتا، مگر رات کے وقت میں خوب پڑھائی کرتا۔ وہ لڑکے جو میرے ساتھ کینٹین میں کام کرتے تھے، وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اگر تو رات کو نہیں سوئے گا تو بیمار پڑ جائے گا، لہٰذا کوشش کرو کہ کم از کم اپنی نیند پوری کر لو۔ لیکن اگر میں سوتا تو میرے وہ سارے خواب بھی سو جاتے جن کو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اپنی زندگی کے کٹھن ترین دن گزار رہا تھا۔ کالج کی لڑکیاں اور لڑکے کینٹین میں کھانا کھانے کے لیے آتے، پھر کبھی چائے یا جوس پیتے اور گپ شپ لگا کر واپس چلے جاتے۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں، مگر آج پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ انسان جتنا دولت مند ہو، لیکن وہ دولت سے کبھی خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ وہ دن مجھے آج تک یاد ہے جب کالج کے ایک لڑکے نے کالج کی 3ری منزل سے چھلانگ لگائی تھی اور اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ وہ کئی دنوں سے مجھے کالج میں اپسیٹ نظر آتا تھا۔ جب بھی کینٹین میں آتا تو میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا، چہرے کی پریشانی پڑھ سکتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی کئی سوچوں میں گم ہوتا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہاں کہیں اور سوچوں میں گم ہے۔ اس کے مرنے کے بعد کینٹین کے مالک سے مجھے پتہ چلا کہ لڑکے کا والد لندن میں رہتا تھا، جبکہ اس کی ماں ہر وقت مختلف قسم کی پارٹیز اٹینڈ کرتی تھی۔ جب اس کی ماں گھر واپس آتی تو نشے کی حالت میں ہوتی تھی۔ بیٹے نے کئی بار اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ ایسے لوگ آپ کو چھوڑنے کے لیے ہمارے گھر آتے ہیں جن کی میں شکل بھی نہیں دیکھ سکتا، مگر آپ نے ان سے دوستی کر رکھی ہے۔ ماں چونکہ نشے میں ہوتی تھی، وہ اپنے بیٹے سے ہی بہکی باتیں کرتی تھی۔ باپ عمر کے اس حصے میں بھی زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی سوچ میں تھا، جبکہ اس کی ماں اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ لڑکا ماں اور باپ کی وجہ سے ذہنی اذیت میں تھا اور جب برداشت نہ ہوا تو اپنی جان دے دی۔ اسی طرح ایک امیر گھر کی لڑکی نے کالج کے اندر ہی اپنی نس کاٹ لی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا باپ اسی کی عمر کی لڑکی کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ لڑکی کی ماں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ لڑکی کی سوتیلی ماں اس کی سہیلی نکلی۔ اسی طرح کے واقعات میں نے پچھلے 5 سے 10 برس میں دیکھے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، کتنا مال ہے، ہم دلی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سجل کے بارے میں نہ سوچوں، اس بات کو سمجھوں کہ سجل ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ میں تو ایک مالی کا بیٹا ہوں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں اپنے آپ کو روک نہ پایا سجل کے بارے میں سوچنے کے لیے۔
وہ لڑکے جن کے ساتھ وہ کینٹین میں آتی تھی وہ مجھے اچھے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ سجل کو منع کروں کہ ان لڑکوں کے ساتھ میل جول نہ رکھے۔ پھر دل میں آیا کہ بیٹا اپنی اوقات میں رہو، نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے اور پٹائی بھی خوب ہوگی۔ وہ میری کینٹین میں جب بھی آتی تو میں اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ کل کو اگر میں بڑا آدمی بن گیا تو سجل مجھے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا نہ دے کہ میں تو ان کے کالج کا معمولی سا ملازم تھا۔ یہ میری خام خیالی تھی یا جو بھی تھا، میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ حرکت کرتا تھا۔ جب بھی سجل مجھے نظر آتی یا اس سے سامنا ہوتا تو میں اپنا چہرہ چھپا لیتا، چہرے پر ماسک لگا لیتا۔ آج وہ لڑکے کینٹین میں چائے پینے آئے تھے مگر ان کے ساتھ سجل نہیں تھی۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی، لیکن جس دن وہ کالج نہ آتی تو میرا دل بے چین ہو جاتا۔ جب تک اسے دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آتا۔ لڑکوں کو میں نے چائے دی تو وہ سجل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک لڑکا جس کا نام نعمان تھا، باقی لڑکے اس سے مذاق کر رہے تھے کہ آج تو تمہاری معشوقہ نہیں آئی اس لیے آج تم بہت اداس لگ رہے ہو، جس پر نعمان نے کہا کہ میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ لڑکے اس سے کہہ رہے تھے کہ جھوٹ مت بولو، ہم نے دیکھا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، جبکہ نعمان اس بات کو ٹھکرا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت بالکل نہیں کرتا۔ میرے پاس اس کے قریب جاننے کی ایک وجہ ہے اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، لیکن یاد رکھنا میں اس سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس کے سارے دوست حیران تھے اور پھر گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ نعمان کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ میں کسی نہ کسی بہانے سے ان کے قریب سے گزرتا اور ان کی باتیں سننے کی پوری کوشش کرتا۔ نعمان ایسا کیوں کہہ رہا تھا یہ تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن کسی نہ کسی لحاظ سے وہ سجل کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے کچھ دوست تھے، کافی آوارہ تھے لیکن کام کے تھے، وہ میری خاطر اپنی جان بھی دے سکتے تھے۔ انہی میں ایک دوست تھا جس کا نام ظفر تھا، جس کے ذمے میں نے یہ کام لگایا کہ نعمان کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ لڑکا کون ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، ان کا گھر کہاں ہے۔ کافی کوششوں کے بعد ظفر صرف اتنا جان پایا کہ نعمان کی ماں اس دنیا میں نہیں اور وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے باپ سے ناراض ہے۔ نعمان کا باپ اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار ہاسٹل کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے نعمان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بیٹا اپنے باپ کا سامنا نہیں کرتا۔ ظفر نے ہاسٹل کے سیکورٹی گارڈ سے بھی پوچھا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ نعمان کا باپ پچھلے 2 سال سے اپنے بیٹے سے ملنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے ہاسٹل کے باہر کھڑا رہتا ہے، پھر جب تھک جاتا ہے تو اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، مگر نعمان اپنے باپ سے نہیں ملتا۔ حالانکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ اس نے سیکورٹی گارڈ اور ہاسٹل کے باقی لڑکوں کے سامنے ہی اپنے باپ کو ذلیل کیا اور کہا کہ جب میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، تو کیوں بار بار آپ ہاسٹل میں مجھے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھ سے دور رہیں، اگر اسی طرح آپ نے مجھے تنگ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس دن کے بعد وہ باپ اپنے بیٹے سے ملنے نہ آیا۔ اس چیز سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن بیٹا کسی وجہ سے اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے ظفر سے یہ بھی پوچھا اور جاننے کی کوشش کی کہ وہ اپنے باپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، مگر اس کے بارے میں ظفر نہ جان پایا اور کہا کہ میں اس کی وجہ جاننے کی کوشش پوری کروں گا، کسی نہ کسی دن یہ جاننے میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ ابا کی طرف سے مجھے فون آیا، آواز سے ہی میں نے پہچان لیا کہ ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، شاید ابا کو بخار تھا۔ ابا مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا تم سے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے ابا سے کہا ابا جی آپ حکم کریں۔ کہنے لگا بیٹا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے تم کینٹین میں مت جاؤ اور اپنے ادھر میرے پاس آ جاؤ، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں، تم مالک کی حویلی پر آ جاؤ۔ ابا سیٹھ جبران کی حویلی میں کام کرتے تھے، وہ وہاں مالی تھے جو پودوں اور پھولوں کی دیکھ بھال کرتے اور پانی دیتے۔ میں نے کینٹین کے مالک سے بات کی کہ میں کچھ دنوں کے لیے ابا کی جگہ اس حویلی میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کینٹین کے مالک نے مجھ سے کہا کہ اپنی جگہ کسی دوست کو ریپلیسمنٹ کے طور پر دے دو تاکہ مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ کینٹین میں نوجوانوں کا رش بڑھتا ہے اور میرے پاس لڑکے بہت کم ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی جگہ ظفر کو کینٹین پر لگا لیا اور خود سیٹھ جبران کی حویلی میں چلا گیا۔
یہ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ سیٹھ بہت سارے کاروبار کرتے تھے اور وہ ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ ابا مجھے سیٹھ صاحب کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ 7 نسلیں اگر روز دولت کو ضائع کرنا شروع کریں تب بھی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی کچھ کتابیں ساتھ لیں کیونکہ میں ساتھ ساتھ مقابلے کے امتحان کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ صبح صبح ہی سیٹھ جبران کی گاڑی جب گھر سے نکلی تو میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ گاڑی کے اندر سجل موجود تھی۔ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ وہ سیٹھ جبران کی بیٹی ہے۔ خیر مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اب سجل کم از کم دن میں مجھے 1-2 بار نظر تو آ جائے گی۔ کبھی کبھی میں دل میں سوچتا تھا کہ سجل اور میرا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے، اس لیے تو قسمت بار بار سجل کو میرے سامنے لے آ رہی ہے۔ رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا تو سیٹھ صاحب میرے کمرے میں آئے۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ صاحب نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو کہا ذرا کتاب تو دکھاؤ۔ پھر کہنے لگا کیا تم مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہو؟ میں نے سیٹھ صاحب سے کہا کہ جی سیٹھ صاحب، میں نے جب سے ہوش سنبھالا غریبی کی زندگی دیکھی ہے اور ابا کے بقول ہماری 7 نسلوں میں کبھی کوئی نوکری نہ کر پایا سرکاری۔ بس میرے دل کی خواہش ہے کہ کچھ محنت کر لوں تاکہ ابا کی دلی خواہش پوری ہو اور میری اچھی سی جاب ہو جائے۔ میری یہ بات سن کر سیٹھ مسکرانے لگے اور کہا بیٹا اگر اسی طرح تم نے کوشش جاری رکھی تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ بس کامیابی کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ہمت نہیں ہارنا، حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی۔ زندگی مشکلات کا نام ہے، اکثر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہوں، میرا باپ بھی غریب تھا مگر مجھے پڑھنے لکھنے اور آگے آنے کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں ملک سے باہر چلا گیا، وہاں ایک کمپنی میں کام کرنے لگا۔ پھر جب اس کام میں مہارت حاصل ہو گئی تو واپس اپنے وطن میں آیا اور ٹیکسٹائل کی دنیا میں نام کمایا۔ سیٹھ جبران کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ہوئی، میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو چکی تھی۔ سیٹھ واپس چلے گئے لیکن ان کی باتوں پر میں غور کرتا رہا، دل میں سوچتا رہا کہ شاید اس نے اپنی بیٹی سے میرے بارے میں بات کی ہوگی یا نہیں۔ کیا سجل سے یہ بات شیئر کی ہوگی کہ میں CSS آفیسر بننا چاہتا ہوں، مقابلے کے امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ مگر پھر سوچنے لگا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو بتائے یا نہ بتائے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے مزید محنت کرنی پڑے گی۔ اگلے دن صبح صبح سجل جلدی میں تھی، شاید اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ ڈرائیور کو آوازیں دے رہی کہ جلدی سے گاڑی نکالو، کلاس سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ میں سجل کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا اور شاید اسی وجہ سے غلطی سے پانی کا پائپ میرے ہاتھ سے پھسلا اور اس کی قمیض پانی میں بھیگ گئی۔ سجل سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرے تمام خوابوں پر پانی پھر چکا تھا۔ اس نے اپنے پیر سے جوتی نکالی اور مجھے بری طرح مارنا شروع کیا، جبکہ اس کا ڈرائیور بار بار سجل سے کہہ رہا تھا کہ بی بی جی لڑکے کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کا باپ بیمار ہے اور یہ اپنے باپ کی جگہ یہاں نوکری کرنے آیا ہے، یہ نیا ہے اس لیے اس سے غلطی ہوئی ہے، اسے معاف کر دو۔ لیکن وہ ڈرائیور کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، مسلسل مجھے مار رہی تھی، مگر میں چپ چاپ بیٹھا رہا اور اس کو روکنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ بعد میں وہ میرے کمرے میں آئی، میرے بیگ میں جتنی کتابیں تھیں ان کو آگ لگا دی۔ یہاں میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس نے میری تمام کتابوں کو آگ لگائی تھی۔ میں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر افسوس کہ میرا نقصان ہو چکا تھا اور وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ساری کتابیں جل گئیں تب اس نے مجھ سے کہا کہ تم جیسے لوگ ہمارے پیروں کے نیچے رہیں گے، لہٰذا کبھی بھی اونچے خواب دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ مالی کا بیٹا آفیسر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اللہ کی شان۔ امید ہے کہ آج تجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا، لہٰذا آج کے بعد ہمیشہ اپنے کام پر فوکس کرو اور اپنی اوقات میں رہو۔ مجھے سجل کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی۔ قمیض بھیگ جانے کی وجہ سے اس نے میری پٹائی کی، مجھے یہ بات بالکل بھول چکی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے جو میری کتابوں کو آگ لگائی یہ بھلا میں کیسے بھول سکتا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں ایسا خر دماغ تھا کہ ایسی لڑکی سے پیار کرتا تھا۔ اس سے ثابت ہو چکا تھا کہ سیٹھ جبران نے اپنی بیٹی کے سامنے بات ضرور کی ہوگی کہ مالی کا بیٹا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، مگر افسوس کہ سجل ایک تنگ دل لڑکی ثابت ہوئی۔
میں تو اس پر عاشق ہو چکا تھا، لیکن اس کی سیرت سے ناواقف تھا۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ سجل کس قسم کی لڑکی ہے۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی، اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ میں کس قسم لڑکی سے محبت کر بیٹھا اور اپنے دل میں اسے بسا بیٹھا، جبکہ وہ تو بہت گری ہوئی لڑکی ہے، غریب اور نادار لوگوں کے بارے میں اس قسم کے خیالات رکھتی ہے، انہیں اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے سمجھتی ہے۔ خیر، میں نے ابا کو فون کیا کہ ابا، میں گاؤں آ رہا ہوں، آپ بھی یہاں نوکری پر نہ آئیں۔ میری بات سن کر ابا حیران ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ میں رونے لگا۔ ابا مجھ سے کہنے لگے، میں ادھر آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے ادھر مت آنا۔ سجل کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میں بہت زیادہ غمگین تھا۔ امتحان قریب تھے، لیکن کئی دنوں تک میں پڑھ نہ پایا، لیکن پڑھنا ضروری تھا۔ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا تھا، یہ تو میرا خواب تھا جو میں نے اپنے خاندان، اپنے باپ کی وجہ سے دیکھا تھا۔ بھلا میں اس خواب کو کیسے پورا نہ ہونے دیتا؟ اس خواب کو میں ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ ابا شہر آئے، مجھ سے ملے تو ابا کے سامنے میں رونے لگا۔ پھر ابا کو میں نے سارا واقعہ بتایا، اس بات کی ضد کی کہ آپ ادھر نوکری نہ کریں۔ ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا میں سجل کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ بچپن سے ہی ایسی تھی، اسے شاید کوئی بیماری ہے یا پھر کوئی اور بات، یہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے دن ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اپنے باپ سے بھی اسی طرح بیہیو کرتی ہے، گھر کے ملازموں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، لیکن دوسرے دن رو کر ان سے معافی مانگتی ہے۔ بیٹا دل کی بری بالکل نہیں، بس غصے کی تیز ہے۔ مگر ابا نے جو باتیں کہیں میں ان پر یقین کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے مجھے ذلیل کیا، مجھے اس سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے چلا گیا، واپس کینٹین میں آیا، ظفر کا شکریہ ادا کیا۔ ظفر مجھ سے کہنے لگے کہ یار، میں نے نعمان کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا، یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ کیوں سجل کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے اور وہ اپنے باپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ ظفر مجھے تمام باتیں بڑی تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ظفر سے کہا کہ گولی مارو نعمان کو اور سجل کو بھی ساتھ، میں ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے سجل کو پھنسانے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں مجھے یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، بھاڑ میں جائے سجل اور نعمان بھی۔ یہ سن کر ظفر حیران ہوا، کہنے لگا، یار کل تو تمہارے دل میں بستی تھی، تم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اب اتنی نفرت کیوں کرنے لگے؟ میں نے ظفر کو ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ آئندہ نعمان یا پھر سجل کا میرے سامنے نام نہیں لینا۔ دوسرے دن میرے باپ نے مجھے کال کی، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ وہ لڑکی اپنی غلطی پر پشیمان ہوگی، وہ تجھ سے ملنا چاہتی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم کالج کی کینٹین میں ملازم ہو، وہ آج تجھ سے ملے گی، تجھ سے معافی ضرور مانگے گی۔ میں ابا پر ناراض ہوا کہ آپ نے اسے کیوں بتایا کہ میں اسی کے کالج کی کینٹین میں ملازمت کرتا ہوں؟ میں تو پچھلے 3 برس سے یہ بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنا منہ چھپا لیتا۔ میں جلدی میں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کینٹین میں اس لڑکی کا میرے ساتھ سامنا ہو۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگا اور ہمیشہ کے لیے کالج کی کینٹین سے چلا گیا۔ میں واپس گاؤں آ چکا تھا، امتحان میں تقریباً 1.5 ماہ باقی تھا، مجھے اپنا فوکس پڑھائی پر کرنا تھا۔ امتحان ہوئے تو میری محنت رنگ لائی، پہلی اٹیمپٹ میں تحریری امتحان پاس کیا، کامیاب ہوا۔ اس کے بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، وہاں بھی کافی سارے طلباء آئے ہوئے تھے جنہوں نے تحریری امتحان پاس کیا تھا، ان میں سجل بھی شامل تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں سے ہی وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، میں اس کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے، مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن وہ جگہ معافی کے لیے موزوں نہیں تھی، اس لیے وہ مجھ سے بات نہ کر پائی۔ پھر ایک ایک کر کے ہمارے انٹرویو ہوئے، میرا انٹرویو کافی بہتر ہوا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کا اب بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا جب میں CSS مقابلے میں پہلی 10 پوزیشن ہولڈر میں شامل تھا۔ میں نے 8ویں پوزیشن حاصل کی تھی اور مجھے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ سجل انٹرویو کلیئر نہ کر پائی کیونکہ لسٹ میں اس کا نام نہیں تھا۔ میں اس دن بہت خوش تھا، اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی جب ابا کو میری کامیابی کے بارے میں علم ہوا، وہ بہت خوش ہوئے اور یقینی طور پر سجل کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ میں آفیسر بن چکا ہوں۔ میں ASP بھرتی ہوا تو میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ASP بننے کے بعد پہلا کیس جو میرے سامنے آیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ ایک لڑکی کا کیس تھا جس کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا تھا۔
موقع پر پہنچا تو پتہ چلا کہ جس لڑکی کو قتل کیا گیا وہ سجل ہے، اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر نعمان تھا۔ اس ظالم نے بڑی بے دردی سے سجل کو مارا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ظفر سے ملاقات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس دن تمہیں ساری بات تفصیل سے بتانے والا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ سنی۔ اگر تم میری بات سن لیتے تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا۔ سیٹھ جبران نعمان کی ماں سے خفیہ طور پر ملتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نعمان میٹرک میں پڑھتا تھا۔ نعمان کے باپ نے جب سیٹھ جبران کو اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتے دیکھا، تب اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا اور اسے جان سے مار ڈالا۔ نعمان اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا، اور جب بڑا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سیٹھ جبران ہی تھا۔ وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور سجل کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا تاکہ سجل کو تکلیف میں دے کر سیٹھ جبران کو ذہنی اذیت ملے اور اپنی ماں کا بدلہ لے سکے۔ مجھے یہ بات سن کر افسوس ہوا۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں ہی سجل کا قاتل ہوں، کیونکہ وہ تو مجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میرا خواب شاید اب بھی ادھورا رہا۔ جو مقام میں حاصل کر چکا تھا یہ تو مجھے مل چکا، لیکن افسوس کہ میں نے سجل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔